بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا میرا سانجا پیا سیریز میں ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا ناظرین کو سلام پہنچے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے پرستش، یعنی ہاؤ ٹو ورشپ، ویئر ٹو ورشپ اینڈ وائی ٹو ورشپ۔ تو سامعین کرام، غار کے زمانے سے لے کر آج کے ہوش ربا ایٹمی اور سائنسی دور تک اگر دیکھا جائے تو شروع سے ہی اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر جب سے حیات جاوداں کی طرف اپنا سفر شروع کیا تو انسان کو اپنے رب کی تلاش شروع ہوئی۔ میرا اس بات پہ پختہ یقین ہے کہ اللہ جل شانہ یوں تو اس ساری کائنات کی واحد اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن انسان کو رسولوں کے ذریعے اس کا علم نہ بھی ہوتا تو لوگ اپنی سہولت کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے ایک خدا ضرور ایجاد کر لیتے۔ تو اہل حق کے لیے رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ یہ ساری کائنات اس ایک اللہ جل شانہ کی ذات کا مظہر ہے کہ جو کسی بھی کام کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور دنیا کی ہر چیز، ہر کام کرنے میں اس کی محتاج ہے۔ تو ناظرین کرام، پرستش کس کی ہونا چاہیے؟ پرستش کیوں ہونی چاہیے؟ اور پرستش کس کی جائے؟ پرستش اس کی ہونی چاہیے کہ جو بے مثل ہو۔ پرستش اس کی ہونی چاہیے جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو۔ پرستش اس کی ہونی چاہیے کہ جو ایک ہو کر بھی جس کی گنتی نہ ہو سکے۔ پرستش اس کی ہونی چاہیے جو ہمہ جائی ہو، ہر جائی نہ ہو۔ اور پرستش اس کی ہونی چاہیے جو اس زمینوں، مکان، آسمان اور اس سے کہیں آگے اس کائنات بلکہ کائناتوں کا مالک ہو۔ پرستش اس کی ہونی چاہیے کہ جو پالنے والا ہو، کہ رب کے معنی ہی یہی ہے۔ پرستش اس کی ہونی چاہیے کہ جس سے اونگ نہ آتی ہو، سنتم ولا نوم ہو۔ اور پرستش اس کی ہونی چاہیے کہ جس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہ ہو۔ دنیا کے اندر جیسے انسان اور جانور ہیں، اس طرح سے 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں، اور وہ ساری مخلوقات اپنی اپنی بولی میں، اپنے ذہن کے دل کے مطابق اس سے کہیں زیادہ ایک ہی وقت میں اس ذات سے مانگیں جس کی پرستش ہونا چاہیے، تو وہ ذات اس ہر ایک بولی کو علیحدہ علیحدہ سنے، اور ہر آن اور ہر گھڑی اور ایک پلک جھپکنے سے پہلے ان کی ساری ضرورتیں، ساری التجائیں، ساری حاجتیں اور ساری دعائیں پوری کر دینے پہ قادر ہو، اور پھر اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہو جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے اس کے ناکے میں پانی لگ جاتا ہے، اس قدر بھی کمی نہ ہو۔ ناظرین گرامی قدر، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میڈیکل سائنس کا مطالعہ، اور بہت سال ہر سال اس طرح سے ایک ٹریننگ بھی ہوئی، پڑھتے بھی رہے، بہت سی دنیا دیکھی، 25 سے زائد ملکوں کا سفر کیا، سیاحت کی، اور ان ملکوں کے انٹلیکچوئلز اور دانشوروں سے ملاقاتیں ہیں۔ تو اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے ساتھ جو پانی لگتا ہے اتنی بھی کمی نہ ہو، تو چلیں بے شک بہت نیگلیجبل کمی بھی ہو، آپ جو مثال دے رہے ہیں اس طرح عطا کرنے کے بعد اور ساری مخلوقات کو ان کی مانگیں پوری کرنے سے زیادہ دے کر کچھ نہ کچھ تو کمی ہو جاتی ہوگی۔ تو میں انہیں ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھاتا ہوں، گو کہ سمجھانے کے لیے ہی یہ بات ہے۔ اللہ جل شانہ کہ بے مثل ذات ان ساری مثالوں سے ماورا ہے، اور اسے مثالوں کی نہ ہی کوئی حاجت ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ تو میں انہیں کہا کرتا تھا کہ دیکھیں، اس کی مثال سمجھانے کی خاطر ایسی ہے کہ ایک بہت ہی لمبے چوڑے رقبے کے مالک چودھری صاحب ہوں،
ان کی بہت بڑی حویلی ہو جس میں کئی 100 کمرے ہوں، اور ان کمروں میں بہت سا منقش دیدہ زیب گلکاری والا فرنیچر ہو، اور ان کمروں میں بہت سے لوگ رہتے ہوں، تو وہ سارے اکٹھے ہو کے تو چودھری صاحب سے کہیں کہ میرے کمرے میں یہ جو فرنیچر ہے اس کے ساتھ مجھے فلاں کمرے کا، یعنی کمرہ نمبر 10 کا مثال کے طور پہ فرنیچر بھی چاہیے، تو وہ کہیں، حکم دیں کہ یہ اٹھا کے تو اس سوالی کے کمرے میں رکھ دیا جائے۔ تو اب وہ فرنیچر رہا تو اس حویلی کے اندر ہی، تو کمی کیسے ہو گئی؟ تو اس سے ہم دوستوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کسی کو بہت زیادہ بھی عطا کر دیں تو وہ چیزیں اللہ کی کائنات سے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے کمی کیسے ہوگی؟ تو بات ہو رہی تھی پرستش کی، تو پرستش ایسی ہی اللہ جل شانہ کو جچتی ہے، اور پرستش ایسی ہی اللہ کی ذات باری کو جچتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کو ذات کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کی تجسیم نہیں ہے، وہ کوئی ذات نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے، اس کی تجسیم نہیں ہے کہ جسے پیار کیا جائے، اور نہ ہی اس کے شان شان اس کی پرستش کی جا سکتی ہے۔ پرستش سکھ دیتی ہے، پرستش سرور دیتی ہے، سکون قلب دیتی ہے، اور پرستش زخموں کا مرہم بنتی ہے، اور پرستش آپ کی عمر کو زندگی بناتی ہے، اور زندگی کو حیات جاوداں بناتی ہے۔ اور پرستش کا کوئی وقت نہیں، اس کا کوئی چارٹر نہیں ہے، اور اس کا کوئی فارمیٹ نہیں ہے، پرستش کا کوئی ڈیکورم نہیں ہے، اس کی کوئی مروجہ گرامر نہیں ہے، اس کی کوئی مروجہ زبان نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی بھی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ پرستش دل ہی دل میں ہو سکتی ہے، زراعت میں، ملازمت میں، کاروبار میں، دفاتر میں، اپنی ڈیوٹی کے دوران بھی پرستش ہو سکتی ہے، لیکن پرستش کا سب سے سہانا وقت رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، جب ہو کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اس وقت ایک محبت کرنے والا، اللہ جل شانہ سے پیار کرنے والا، اس کا بندہ اپنے ہی بیڈ روم میں یا گھر کے کسی کونے میں جائے نماز بچھاتا ہے تو اس کے دل کی زمین بھی بچ جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ کی شان میں، اللہ کی وحدانیت میں نوافل پڑھتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کا پیالہ اپنے مالک کے سامنے رکھتا ہے۔ تو اس وقت جو سرگوشی فرش پہ کی جاتی ہے وہ عرش پر سنی جاتی ہے، اس وقت دعاؤں کا جو تیر کمان سے نکلتا ہے وہ نشانے پر بیٹھتا ہے، اور رات کے پچھلے پہر کو جاگنا اور اللہ سے مانگنا بہت کم اور بڑے خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ لاگی بنا رین نہ جاگے کوئی، لاگی بنا رین نہ جاگے کوئی، اوہو جاگے جین کو آپ جگائے کوئی، لاگی بنا رین نہ جاگے کوئی۔ اور بڑی خوبصورت بات شاعر اس سے اگلے شعر میں کرتا ہے کہ پہلا پہر تو ہر کوئی جاگے، دوجا نہ جاگے کوئی۔ تو دوجا پہر کون جاگتا ہے؟ جس کے دل کے اندر جلتی ہے پیار کی شمع، محبت کی دیے کی لو جلتی ہے۔ تو ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، ماشاءاللہ ہم انہیں صوفی محمد کے نام سے پکارتے تھے، بہت عرصہ ہوا وہ راہی ملک عدم ہوئے، اللہ کے سچے دوست تھے۔ تو وہ مجھے کہا کرتے کہ رے رات دا جاگنا بہت مشکل، یا کوئی چور جاگدا ہے سن اتے، یا کوئی جاگدا ہے بڑا بیمار راتی۔ رے رات دا جاگنا بہت مشکل، یا کوئی چور جاگدا ہے سن اتے، یا کوئی جاگدا ہے بڑا بیمار راتی، یا پھر دل وچ عشق دی رمز ہووے، یا کوئی جاگدا ہے یار دا یار راتی۔ تو رات جگے نصیبوں والوں کو ملتے ہیں، قسمت والوں کو ملتے ہیں، اور جب رات کے پچھلے پہر بندہ اپنے بیڈ پہ ہی ایک طرف ہو کے بیٹھ جائے تو اس کے رفیق حیات یا اس کی رفیقہ حیات کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھی نے آج رات
دعاؤں کا پیالہ اپنی جولی اپنے مالک کے سامنے پھیلا کر نہ جانے کیا کچھ مانگ لیا، نہ جانے کیا کچھ اس نے دل کی بات اپنے رب سے کی، کچھ دل کی بات کی، کچھ دل کی بات سنی۔ اور جب اس وقت بندہ صرف اپنے رب کو اور اس کی شان کو دل میں لا کے اس کی طرف دھیان کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے محبوب حقیقی، اے میرے دوست، میرے مالک، میرا دکھ سکھ صرف تیرے نال ہے، میں اپنے دل دی گل ہور کسے نال نہیں کرنی، میرا دکھ سکھ صرف تیرے نال ہے، تو ہی میرے دکھ سکھ دا ساتھی ہے، میں اپنے دل دی گل تینوں نے دسنی، تینوں ہی دسنی ہے، اور کسے نے نہیں دسنی۔ تو اس وقت بڑے عجیب دل کے جذبات بن جاتے ہیں کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اور پھر بندہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور اس کو مار کے تو وہ نکلے اور بالکل اکیلے تھے، غریب دیار تھے، اور ان کا کوئی وطن نہیں تھا، کوئی گھر بار نہیں تھا، کوئی رخت سفر، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، تو انہوں نے راستے میں دعا کی کہ اے اللہ، میں ایک پردیسی ہوں، میں ایک بے کس اور بے آسرا مسافر، میرے اوپر کرم کر دے، میرے اوپر فضل کی نظر کر دے۔ اس وقت بندہ یہ کہے کہ اے میرے مولا، جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنی بے چارگی، اپنی بے کسی اور اپنی زندگی جو ہے آپ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ یا اللہ، میں بے کس ہوں، مجھے عطا کر دے، تو یا اللہ میں بھی اسی طرح تجھ سے رات کے آخری پہر یہ سوال کر رہا ہوں، مجھ پہ فضل کر دے۔ ناظرین، یہ ایک بڑا باریک سا نکتہ ہے کہ فضل کیا ہوتا ہے۔ فضل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مالک آپ کے حق سے زیادہ آپ کو عطا کر دے، اور جب وہ عطا کرے گا تو اس سے کیا مانگنا ہے۔ میں اپنے بابا جی سے کہا کرتا تھا کہ بابا جی، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اگر مجھے تنہائی میسر ہو، اگر مجھے رات کا پچھلا پہر میسر ہو، تو میں اپنے پیارے مالک، اپنے پیارے آقا سے، اپنے پیارے اللہ سے کیا مانگوں؟ تو بابا جی کہا کرتے تھے، پتر، اس وقت اللہ کو مانگ لیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ تو وہ خود بھی دعا کرتے تھے، یا اللہ، اسی تیرے کو تینوں مانگنے ہیں۔ تو میرا صاحب دل دوست یہ کہا کرتا ہے کہ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ اس وقت دل میں آتی ہے جب دل میں اپنے پیارے مالک کی، اللہ جل شانہ کی بے مثل ذات کی بے مثل محبت دل میں آ جائے، اور اس موقع پر وہ چند اشعار پڑھا کرتا ہے کہ اے پیا ان نینن میں پلک ڈھانپ تو ہلوں، اے پیا ان نینن میں پلک ڈھانپ تو ہلوں، نہ پھر میں دیکھوں غیر کو، نہ میں توہے دیکھن دوں۔ تو یہ اس سے بہت اگلا درجہ ہے۔ دنیاوی محبتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، پھر عشق مجازی سے عشق حقیقی تک جائیں تو اور زیادہ اس میں لذت، اس میں زیادہ اللہ جل شانہ کا پیار ہوتا ہے کہ میں اپنی پلکوں میں اپنے محبوب کو سمو لوں، اور پھر محبت میں ایک ایسی سٹیج آئے کہ نہ میں خود دیکھوں اور نہ میں کسی کو اپنے محبوب کو دیکھنے دوں۔ تو ناظرین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں ہم نے تھوڑا سا اس چیز کا احاطہ کیا کہ پرستش کس کی ہو، پرستش کیسے ہو، اور پرستش کیوں ہو۔ مجھے اعتراف ہے کہ یہ موضوع تشنا رہا ہے، کیونکہ اس پہ مہینوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ کا پیار اور تیرا میرا سانجا پیا جو ہماری سیریز ہے، اس کا مرکزی خیال بھی پیا کی محبت ہے، اور ظاہر ہے دنیاوی محبتوں میں ایک محبوب کو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، اور عشق حقیقی میں ایک ہی محبوب کو چاہنے والے حبیب ہوتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے دل سے محبتیں آپ کے دل میں پیدا کرے، اور آپ کے دل سے نفرتیں اٹھا لے، ہمیں ایک دوسرے کے شر سے بچائے، ہمیں ایک دوسرے کی خیریں عطا کرے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے اجازت، خدا حافظ۔